قرآن کے فہم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مجرد عقل پر اعتماد نہ کریں، عقل پر ٹیک لگا کر عقل ہی سے ہر چیز سمجھنے کی کوشش نہ کریں، خصوصاً اس اعتبار سے کہ سائنس کا دور ہے اور آدمی بعض اوقات قرآن کی آیتیں نہیں سمجھ پاتا ہے، یا تو وہ ان کا انکار کر دیتا ہے یا پھر شک میں آ جاتا ہے، یا تو انکار کرتا ہے یا شک میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ عقل کی بنیاد پر ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلا شبہ عقل کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن کوئی آدمی دنیا کا یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میری عقل کی کوئی حد نہیں ہے۔ کوئی آدمی بول سکتا ہے ایسا؟ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے، نیوٹن کو سب سمجھتا تھا؟ نہیں، کئی گتھیاں اس سے نہیں سلجھی، بعد کے لوگوں کو کچھ باتیں سمجھ میں آئیں۔ ہر سائنسداں کچھ علم چھوڑ جاتا ہے، کچھ چیزیں اس سے رہ جاتی ہیں، بعد میں جا کے معلوم پڑتا ہے ایسا نہیں ایسا ہے۔ تو ہر انسان کی عقل کی ایک حد ہے۔ اب اس بنیاد پر اگر آدمی اللہ کی ساری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے نہیں سمجھ پائے گا۔ مثلا کسی سائنسداں سے آپ پوچھئے انسان کے اندر جو جان ہے وہ کیا ہے، معلوم پڑے گا، اس کو بتائے گا وہ کیا الیکٹرک کرنٹ ہے، ٹھیک ہے، مردے کو 2 کرنٹ واپس زندہ کرو، اس کو کتنے پاور دینا، اس کو بیٹری لگانا، کیا سیمسنگ کی بیٹری لگائیں، کون سی لگائیں گے بتاؤ، زندہ ہوگا وہ؟ نہیں۔ زندگی کیا ہے؟ ایک آدمی ابھی تھا، بات کر رہا تھا میرے بعد اچھے رہنا، سب کو ٹھیک ٹھاک جائیداد تقسیم کیا اور مرا، کیا کم کیا ہوا اس میں سے؟ وزن کم ہوا اس کا، اس کے اندر سے کیا نکلا؟ کرنٹ نکلا اس کے اندر سے، کیا چیز گئی؟ سائنسداں بتا سکتا ہے؟ ابھی تک ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ کیوں مرتا ہے آدمی؟ باڈی کیوں مرتی ہے؟ کیوں ڈیڈ ہوتا ہے آدمی؟ کوئی جواب ہے؟ نہیں، آج تک سائنس کے پاس جواب نہیں ہے۔ سیلز ڈیڈ ہو جاتے؟ نہیں، جوان بھی مرتا، جوان بھی مرتا ہے۔ اچھا خاصا دواخانے میں ڈاکٹر بولتے ابھی جاؤ ہاں گھر پہ، ابھی ٹھیک ٹھاک ہو گئے، گیا اگلے دن مرتا۔ کیسے مرا ہو؟ اندر سے کیا گیا اس کے، کیا کم ہوا اس کا؟ تو وہ جو روح ہے، روح کیا ہے نہیں معلوم کسی کو۔ اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے مگر بہت تھوڑا۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ روح کے بارے میں اگر کوئی پوچھے کسی سے روح کیا ہوتی ہے بتائیے، نہیں بتا سکتا ہے۔ کوئی سائنسداں دنیا کا عقل چلا کے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا ہے۔ روح کہاں رہتی ہے بتا سکتا ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ کیوں نہیں دکھتی؟ مر گیا آدمی، اس میں سے کیا نکلا؟ روح نکلی، دکھی نہیں۔ تو کیا ہے؟ کوئی سائنسداں بتا سکتا ہے اندر انسان کی اس کی شخصیت کہاں چلی گئی؟ کیوں بات نہیں کر رہے؟ کیوں ہل رہا نہیں؟ دھڑکن بند ہو گئی اس کی، جس میں خون کا دوران بند ہو گیا۔ تو خون کا دوران بند ہونے سے مرا یا مرنے سے بند ہوا؟ سوچئے کہ خون کا دوران رک گیا اس لیے مر گیا، دل دھڑکنا بند ہوا اس لیے مرا، یا مرا اس لیے دھڑکنا بند ہوا؟ سائنسداں نہیں جانتا ہے، اس کے پاس نہیں۔ اس لیے بعض اوقات آدمی مر گیا بولتے ہیں اس کے دل کو یہ کرتے ہیں، پھر واپس سے چالو ہو جاتا ہے۔ کیا ہے مطلب کنیکشن کیا ہے اس کا؟ وہ مرا کہ نہیں مرا؟ تو اس کے اندر سے کیا کم ہوا؟ کہاں گیا وہ؟ ابھی تو تھا، گیا کدھر؟ اندر سے باہر نکلا، ڈیلیٹ ہو گیا، سیز ہو گیا، ہوا کیا اس کا؟ کہاں گیا وہ؟ پوری شخصیت تھی، اتنا علم تھا اس کے پاس، پڑھا لکھا تھا، ڈاکٹر تھا، سائنٹسٹ تھا، ٹیچر تھا، بات چیت کرتا تھا، زبان ہے لیکن آواز نہیں، دل ہے، پھیپڑے ہیں، سب کچھ ہے، سانس نہیں لے رہا، دھڑکن نہیں ہے، گیا کدھر وہ؟ کیا ہوا اس کو؟ جواب نہیں ہے۔ وہ جواب تو بہت دور کی بات ہے۔ خواب کیوں آتے؟ ابھی تک نہیں جواب۔ سائنس کے پاس آج تک اتنا چھوٹا سوال ہے، آپ نے وہ خواب کیوں نہیں آتے بچہ پوچھتا، خواب کیوں آتے؟ نہیں معلوم۔ خواب کیوں آتے آج تک نہیں معلوم ہے۔ تو ایسے کئی سوالات ہیں نہیں معلوم، انسان کو نہیں معلوم ہے اس کا جواب کیا ہے، ایسا کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے، اب دیکھیے عقل اگر آپ کے پاس ہے، کوئی آدمی آپ پوچھے اس کو، سائنٹسٹ کو پوچھو آپ
کہ انسان کے اندر جب مرتا تو وہ کہاں جاتا نہیں معلوم. کیا فائدہ, اتنا عقل ہے کہ نہیں آپ کو؟ خواب کیوں آتے؟ اب تک سائنس کی پوری تحقیقات کے بعد اب تک اس کا جواب نہیں مل سکا. کیا بیوقوف لوگ ہیں, عقل نہیں آپ کو؟ کتنے ستارے ہیں اب تک نہیں معلوم پڑا. کتنے جاندار ہیں دنیا میں اب تک معلوم نہیں پڑا. عقل ہے کہ نہیں آپ کو؟ تو کسی کے پاس عقل ہو کے بھی جواب نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ عقل اتنی ہے. عقل میں ساری چیزیں آ سکتی ہیں نہیں. ایک چیز ہے دو چیزوں میں تضاد ہونا, عقل اس کو پہچانتی ہے. کانٹرڈکشن جس کو کہتے ہیں, عقل اس کو پہچانتی ہے, لیکن ساری چیزوں کو احاطہ کرنا عقل نہیں کر سکتی ہے. دونوں میں فرق یاد رکھیے. تضاد عقل کو معلوم ہوتا ہے, جسے اللہ نے کیا فرمایا, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارا اختلاف پاتے. یعنی یہ عقل سے سمجھ میں آتا کہ کانٹرڈکشن ہے, لیکن عقل ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے. ہر چیز کو سمجھے عقل نہیں کر سکتی ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کتنی ساری سائنس کی باتیں ہیں, ڈاکٹر کی باتیں ہیں, راکٹ کی باتیں ہیں, گاڑی کی باتیں ہیں, موبائل کی باتیں ہیں, بہت ساری باتیں ہیں. آپ کو عربی زبان آتی, انگلش, فرینچ, جاپنیز نہیں آتی. عقل ہے نہیں ہے, ہے پھر بھی نہیں سمجھ میں آتی. ایک آدمی چینی آپ کے پاس چاؤ میاؤ اگر کرتا بیٹھے آپ کو سمجھے گا نہیں. عقل ہو کے بھی نہیں سمجھا, عقل ہو کے بھی آپ کو نہیں سمجھا. کسی آدمی سے پوچھئے آپ دنیا میں اتنی ساری زبانیں کیوں ہیں, بتائے گا وہ نہیں, اس کو نہیں معلوم ہے کیوں ایسی ساری زبانیں آئی کہاں سے, کیوں اتنی ساری زبانیں ہیں, اور کیسا بنی زبانیں, اور کیسا لوگوں نے سمجھا اس کو کہ میں کیا بول رہا ہوں. آپ سوچ اس زبان میں وہی مطلب کیوں ہے اس کا, اور کس چیز کو کیا مطلب دی. ڈکشنری تو تھی نہیں, بعد میں لکھے. تو یہ اس کو کیا ہوں, اس کو میں ہوں, کیا بولیں گے آپ, کیسا طے کیا ان لوگوں نے. آپ سوچئے عقل کام نہیں کرتی آدمی کی, عقل انسان کی کام نہیں کرتی ہے. مرد اور عورت, سائنس آپ بتائیے, مرد ہے عورت ہے, اور مرد اور عورت کے میل سے اولاد پیدا ہوتی, ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی. ایسا کیسا نہیں معلوم, اس کے پاس جواب نہیں ہے. الا یہ کہ وہ اللہ کو مانے, اللہ کو مانے بغیر اس کے پاس جواب نہیں ہے. تو عقل میں بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہے, یہ جاننا ضروری ہے. یہ بھی عقل کا ایک حصہ ہے کہ ساری چیزیں عقل میں نہیں آ سکتی ہیں. آپ آنکھ کھلی رکھ کے دن میں دیکھتے اور آنکھ بند کر کے رات میں, خواب کیسے دیکھتے آپ, آنکھ بند کر کے, پھر بھی دکھتا آپ کو, کیسے دکھتا. آپ کو آنکھ بند کرنے سے دکھنا چاہیے نہیں نا, لیکن آپ آنکھ بند کر کے پورا خواب دیکھتے, فری میں پورا خواب دیکھتے, کیسا دیکھتے آپ. اور کبھی غور کیجئے وہ رنگ والا ہوتا ہے کہ بغیر رنگ والا آپ کو نہیں معلوم کیسا ہوتا, سوچئے اس کے اوپر. اور ہر خواب میں آپ کیوں رہتے ہیں, کوئی ایسا خواب دیکھے آپ نے جس میں آپ نہیں تھے, کیوں ایسا, کس پوچھو آپ نیوٹن کو, نہیں معلوم اس کو کیوں ایسا. ہر خواب میں آپ کیوں ہیں بھائی, کوئی خواب بغیر آپ والا بھی تو ہونا چاہیے, نہیں ہے, کیوں نہیں ہے. ہر خواب میں آپ ہیں, کہیں نہ کہیں آپ ہیں اس میں, بھاگ رہے, ہاں گر رہے, چلا رہے, آواز نہیں نکل رہی. کئی لوگ بولتے ہیں نا کیوں ہے ایسا. نیند کیوں آتی انسان کو, نیند سے کیوں بھاگ نہیں سکتا آدمی, کیوں نہیں بچ سکتا آدمی, آتی ہی نیند آدمی کو, تھک کے آدمی سو جاتا ہے, کیوں. اور کیوں ایسا ہے کہ نیند ضروری انسان کے لیے. سائنسداں بولتے ہیں کہ انسان کے لیے نیند ضروری ہے, نہیں اگر سوئے گا بیمار پڑے گا, پاگل ہو جائے گا. تو کیوں ایسا ہے کہ وہ ضروری, اور انسان کو واقعی نیند آتی ہے, وہ بچ نہیں سکتا اس سے, نہیں چاہ کے بھی سوتا آدمی ہے. خصوصاً بیان میں, جمعہ کے خطبے میں آدمی سو جاتا ہے, اونگنے لگتا ہے, کیوں ایسا. تو ایسے کئی سوالات ہیں, نہیں جواب اس کا نہیں آتا عقل میں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے. تو ایک بات یاد رکھیں کہ عقل میں نہ آنا یہ الگ چیز ہے, اور عقل کے خلاف ہونا یہ دوسری چیز ہے. بہت ساری حقیقتیں انسان کی عقل میں نہیں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے سارے بندوں کی دعا, کروڑوں بندوں کی دعا ایک ساتھ سنتا ہے, عقل میں نہیں آتا, لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے ایسا.
ایک جواب بتا، اللہ قدرت والا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے ایسا، لیکن آدمی سوچے کہ اللہ ہر بندہ جو بھی کر رہا ہے، اب ملک الموت ہے، دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگ مرتے ہیں روزانہ، سب کی روح قبض کر رہے ہیں، کیسا؟ ادھر بھی مر رہا، ادھر بھی مر رہا، ادھر بھی مر رہا، ادھر بھی مر رہا، کیسا کرتے ہیں؟ ہم کو نہیں سمجھتا ہے، لیکن قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وقت ہمارے حساب سے الگ ہے، ان کے حساب سے الگ ہے، ان کی رفتار جبریل کتنے جلدی جا کے آتے تھے، ایک دن میں کئی بار جا کے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر آ رہے ہیں، ٹائم ان کے لیے اس کی سپیڈ زیادہ ہے، سپیڈ زیادہ ہے، آسمان پہ جا کے اللہ سے کلام کر کے نبی کے پاس آ رہے ہیں، ایک دن میں کئی بار۔ آپ جا سکتے ہیں یہاں سے وہاں نہیں، آپ کی رفتار الگ ہے، جبریل فرشتہ ہیں، ان کو پر ہیں، وہ اپنی رفتار سے جاتے ہیں، وہ نور کے بنے ہوئے ہیں، ریزسٹنس ان کو نہیں ہے، اللہ نے ان کو ایسی رفتار دی ہے، ویسی قدرت دی ہے، ویسے پر دیے ہیں، انسان ویسا نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کئی باتیں ہیں، تو انسان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن مانتا ہے وہ اس لیے کہ قدرت اللہ کی ہے۔ ایک بار آپ اللہ کی قدرت کو مان لیں، آپ کے لیے ساری چیزیں ماننا آسان ہو جاتا ہے، جس کی خبر اللہ دے یا رسول دے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جنہیں قیامت کے دن منہ کے بل حشر میں جمع کیا جائے گا، منہ کے بل آئیں گے وہ حشر میں، یہ سب سے زیادہ شر والے لوگ ہیں، مقام کے اعتبار سے، مکانت کے اعتبار سے، منزلت کے اعتبار سے، اور سب سے راہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ کون؟ جنہیں اللہ تعالیٰ حشر میں منہ کے بل جمع کرے گا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا قال یا نبی اللہ، ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، کیف یحشر الکافر علی وجہہ، اے اللہ کے رسول، کافر منہ کے بل حشر میں کیسے آئے گا؟ آدمی چلتا کیسے ہے؟ پاؤں سے، یہ منہ کے بل آئے گا، کیسے آئے گا؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادر علی ان یمشیہ علی وجہ یوم القیامہ، جس نے دنیا میں پاؤں کے بل اس کو چلایا، کیا قیامت کے دن وہ اس پر قادر نہیں کہ منہ کے بل چلائے؟ دنیا میں پاؤں کے بل کس نے چلایا؟ آدمی ہاتھ پہ نہیں چلتا، کس پہ چلتا؟ پاؤں پہ۔ کیوں؟ کس نے بنایا قانون؟ اللہ نے۔ تو جو اللہ دنیا میں پاؤں کے بل چلا رہا ہے، قیامت کے دن منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ ہے قادر ہے۔ پیدا ہوتی چلنے لگتا بچہ؟ نہیں، قدرت بعد میں آتی ہے۔ کس نے دی؟ اللہ نے۔ چلنے کی قدرت کون دیا؟ اللہ۔ قاعدہ کس نے بنایا پاؤں سے چلنا چاہیے؟ اللہ نے۔ کہیں لکھا ہوا ہے پاؤں سے چلنا چاہیے؟ بتاؤ، کہیں لکھا ہوا ہے کہ پاؤں سے چلنا چاہیے؟ کون سی کتاب میں پڑھے آپ؟ آج تک کسی کتاب میں پڑھے پاؤں سے چلنا ضروری ہے، پاؤں سے ہی چلنا چاہیے؟ نہیں ہے، پوری دنیا پاؤں پہ چلتی ہے، پوری دنیا چلتی۔ کون بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ ہر ایک کو برابر سمجھ میں آتا ہے پاؤں چلنے کے لیے۔ سوچیے کتنی عجیب بات ہے، کیوں ایسا؟ کوئی بولا سکھایا بیٹا پاؤں سے چلنا، کوئی بولا اسکول میں بولے پاؤں سے چلتے جاؤ، کوئی بولا آپ کو، کبھی بولا آپ کو کوئی؟ نہیں، انڈرسٹوڈ ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ کس نے رکھا انسان کی فطرت میں؟ پرندے کو آپ کوئی بولا جا کے مائکس میں جا کے مسجدوں کے باہر یا باہر کوئی بولتے پروں سے ہی اڑنا، پاؤں سے نہیں، کوئی بولا؟ پرندے خود جانتے پروں سے اڑنا ہے، بتانا نہیں پڑتا ان کو، کوئی کورس نہیں کرنا پڑتا، کوئی کتاب نہیں پڑھنی پڑتی، واٹس ایپ پہ کہیں چیک نہیں کرتے وہ لوگ کیسا اڑنا، ان کو معلوم ہے۔ اللہ نے الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا ڈھانچہ دیا، پھر اس کو رہبری بھی دے دی، رہبری دے دی کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اسی لیے بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے سینے سے چمٹ کے دودھ پینا کوئی ٹرین کیا اس کو؟ کیسے معلوم پڑا اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ سوچئے، بلی کا بچہ ہے دودھ پیتا ہے، پہلے آنکھ بند رہتی ہے اس کی، آپ غور کی کبھی بیٹھ کے دیکھے، بلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چلو انسان کا بچہ تو آنکھ کھولتا ہے، بلی کا بچہ تو آنکھ بھی نہیں کھولتا، اس کی آنکھ بند رہتی،
کیسے معلوم اس کو دودھ پینے کی چیز ہے، کھانے کی چبانے کی چیز نہیں؟ دانت رہتے نا منہ میں اس کے. بلی کے بچے کو دیکھے کبھی کہ نہیں دیکھے؟ ایسا دیکھ رہے ایسا. بلی کا بچہ کبھی منہ کھول کے دیکھے نہیں؟ اس کے پیدا ہوتا ہے اس کے منہ میں دانت ہوتے، انسان کے نہیں رہتے. بلی کے بچے کے منہ میں دانت ہوتے ہیں، لیکن وہ ماں کا دودھ برابر پیتا ہے، چبانے والا نہیں ہوتا ہے، وہ دودھ پیتا ہے. اس کو کیسے معلوم ہے کہ چبانے کی چیز نہیں ہے، یہ پینے کی چیز ہے؟ کون بتایا اس کو؟ یہ اللہ نے بتایا. ایسا کیسا؟ ایسا ہی ہے. نہیں آ رہا نا عقل میں؟ آرام سے بیٹھ، وضو کر، نماز پڑھ. تو نہیں سمجھے گا تیرے. اللہ نے یہ سب بنایا اس کو. سائنسداں کے پاس جواب نہیں ہے، سائنسداں کے پاس اس کا جواب نہیں کہ ایسا کیوں، بچہ ماں کے پیٹ میں ایسا کیوں، ایک دم اتنی کوٹری میں اس کو غذا کا نظام ایسا کیوں، نہیں معلوم اس کو. ناف کیوں چپکی ہوئی ہے اس کی ماں کی، اس سے کیوں بعد میں کاٹنا پڑتا ہے اس کو، اس سے کیا کنیکشن ہے، کیوں بنا، کیسا کہ کنیکشن بنا، کوئی جواب نہیں اس کے پاس. سانس وہ باہر آنے کے بعد لیتا ہے، روتا ہے، تھیلی میں ہوتا ہے، وہ تھیلی کے اندر ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے بند تھیلی میں، بغیر سانس کی کیسے زندہ ہو؟ آپ سوچو، آکسیجن تھی اس کے اندر، کیسا لے رہا سانس، ہو کیسا زندہ ہے وہ 9 مہینے تک؟ کس کے سوا اس کے پاس جواب نہیں ہے. تو کہ پاگل ہے وہ، پڑھا لکھا ڈاکٹر ہیں، لیکن پھر بھی اس کے پاس جواب نہیں. ایسا کیوں نہیں؟ ہاں کیسا بتا سکتا ہوں آپ کو، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا. کیوں؟ کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. بھیا ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. پرندے کو پرندے ہی پیدا ہوتے، انسان کو انسان، بکری نہیں پیدا ہوتی، بکری کو انسان پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ ایسا ہی ہوتا ہو، ایسا ہی ہے. بلی کو کتا نہیں، کتے کو بلی پیدا نہیں ہوتی ہے. کیوں ایسا ہے؟ اللہ نے سب بنایا نظام ہے. تو یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. انسان کی بہت ساری چیزیں عقل میں آتی نہیں، لیکن اللہ نے سب بنایا. جواب یہ کہ آدمی قرآن میں اپنی عقل اگر چلائے گا، دین میں اگر اپنی عقل چلائے گا، گڑبڑ کرے گا. عقل سمجھنے کے لیے استعمال کرے. غیبیات اس کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. غیب کی جو چیزیں ہیں وہ دنیا الگ ہے. آدمی کیسا نیکیاں تلیں گی، نیکیاں قیامت کے دن کیا ہوں گی؟ تلیں گی. ایک پلڑے میں کیا ہوں گی؟ نیکیاں، دوسرے پلڑے میں گناہ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. کہتے ہیں تو جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، جہنم میں جائے گا. تو نیکیاں گناہ تل کیسے سکتے ہیں؟ آج ہم نہیں تول سکتے. تو دنیا کو آخرت پر آپ، یا آخرت کو دنیا پر آپ قیاس نہیں کر سکتے. وہاں پر انسان کی جلد بولے گی، اس کے ہاتھ بولیں گے، وہاں پر انسان کی نیکیاں تلیں گی. دنیا میں سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نہیں، دنیا میں نہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن آخرت میں یہ ہونے والا ہے. تو یہ نبی کی خبر پر ہم مانتے ہیں. اگر عقل سے ثابت کرنا چاہے عالم، وہ بھی ثابت کر کے آپ کو بتائے گا، لیکن عام آدمی سننے کے بعد سمجھ میں نہیں آئے گا اس کے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. آج لوگ آواز کو میجر کر رہے ہیں، پولیوشن کو میجر کر رہے ہیں، ٹیمپریچر کو میجر کر رہے ہیں، تو ہر چیز کا گنتی ہو رہی نا. تو اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کی آپ کر سکتے، اللہ نہیں کر سکتا. تو آپ اتنی ساری چیزوں کو، آپ روشنی کتنی ہے، ٹیمپریچر کتنا ہے، کیسا میجر کیا آپ نے؟ آپ کے پاس بھی آلات ہیں، کتنی دھوپ ہے، کتنی لیومیناسٹی ہے، ہاں، تو یہ سب آپ کر رہے ہیں، میجر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نیکیاں انسان کی نہیں وزن کر سکتا ہے. دنیا میں آپ نہیں سمجھ سکتے اس کو کہ نیکیاں کیسے تلتی ہیں، کیونکہ نیکیاں ہمارے سے نکلنے والی چیز ہے. باہر رکھی ہوئی دکھتی ہے ایسی، آدمی بیٹھتا رات میں، یہ میری آج کی نمازیں اتنی، یہ میرے روزے تھیلی میں رکھتا، اس کو بنا کے کر سکتا، آج نہیں کر سکتا آج. لیکن قیامت کے دن یہ ہوگا. انسان کے جملے، ہاں تھیلی میں سے 2 جملے نکالا، میرے 2 جملے، تیرے جملے رکھا تھا کدھر، لا ادھر 2 جملے، نہیں رکھ سکتا ایسا. انسان اپنا کلام سنبھال کے رکھ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ رکھ سکتا ہے، تو نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرشتے برابر رکھتے ہیں اس کے ہر عمل کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے. لہٰذا قیامت کے دن وہ تلے گا، عمل انسان کا تلے گا.
تو جو قرآن میں آدمی بات پڑھتا ہے غیبیات کی باتیں، غیب سے متعلق باتیں، اللہ کے بارے میں باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے معجزات. موسیٰ علیہ السلام کا عصا ایسا کیسا سانپ بن جاتا تھا؟ کیسا بن سکتا تھا؟ لکڑی کا سانپ کیسا ہو سکتا؟ سانپ گوشت کا رہتا ہے، لکڑی پیڑ کی رہتی ہے، یہ کیسا کنورٹ ہو سکتی؟ کوئی کیمیکل ری ایکشن سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ سمجھ میں آتا ہے ہائیڈروجن آکسیجن مل کے پانی بنتا ہے، وہ سمجھ میں آ رہا، لیکن لکڑی کا سانپ کیسے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کیسے سمجھ میں آئے تھے؟ یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ دو گیس مل کے پانی کیسا بنتا؟ بولے ایسے ہی ہے نا بھائی. مطلب جو ہے اس پہ تعجب تجھ کو نہیں ہے، اس پہ تعجب ہونا چاہیے. دو گیسز مل کے لکوڈ کیسا بنا بھائی؟ اچھا ان میں سے دونوں گیسز ہیں ہائیڈروجن اور آکسیجن. ہائیڈروجن خود جلتا اور آکسیجن جلنے میں مدد دیتا ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا. ہائیڈروجن خود جلنے والی گیس ہے، آکسیجن وہ گیس ہے جو جلنے میں مدد دیتی ہے. جلنے والا، جلنے میں مدد دینے والا، دونوں مل کے ایسی چیز بناتے جو پانی کو، آگ کو بجھاتا. کیسا ہوتا ہے ایسا؟ بولے ایسا تو ہے بابا. کون بتایا؟ نیوٹن. ارے تیرا نیوٹن تیرے کو بتایا تو سب مانتے جا رہا. تو پوچھا تو کون آکسیجن ہے؟ ہاں. تو کون ہائیڈروجن ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. دونوں ملے تو کیا بنا؟ تو کہاں پانی. تو پوچھا کیسے معلوم پڑا تیرے کو؟ بتایا تو سنا، تو نے مانا. سمعنا واطعنا. وہ رسول کے لیے نہیں کر سکتا؟ کبھی دیکھا ہائیڈروجن کو تو نے؟ نہیں. آکسیجن کو؟ اس کو بھی نہیں. پانی کو؟ ہاں. تو یہ پانی اس سے بنا، تیرے کو کون بولا؟ نیوٹن. کتنا ایمان لاتا تو نیوٹن پہ. ایسا ایمان ذرا بھی اس میں ڈگمگ نہیں. کتاب میں لکھے ہوا ہے. کون لکھا ہے کتاب؟ اللہ. گورنمنٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، سائنٹسٹ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اچھا اچھا. بھولتا تھا کہ نہیں وہ؟ بھولتا تھا. کھانا بھولتا تھا، کبھی بیوی کو بھولتا تھا، کبھی بچوں کو بھولتا تھا، پھر بھی اس کی کتاب اتنی پکی. غلطی کرتا تھا کہ نہیں؟ ہاں. تو ایسے ان کی کتابوں کو آپ کتنا مان رہے ہیں؟ اللہ کی کتاب، رسول کے ذریعے سے ملنے والی کتاب، جبریل لائے وہ کتاب، قیامت تک کی حفاظت کی ذمہ داری جس کے لیے اللہ نے، آج تک پوری دنیا اس کو غلط نہیں ثابت کر چکی. کتنے لوگ کوشش کیے، گئے. اب بھی وہ کتاب اپنی جگہ باقی ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ اتنی صدیوں کا ٹیسٹ پاس کرنے والی کتاب آج بھی اپنی صداقت پہ قائم ہے، جس کی بنیاد پر آج کئی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. پڑھے لکھے لوگ. پاگل ہے وہ لوگ. کیوں ہو رہے؟ دوسرے دن چھوڑ کے آ رہے ہیں مسلمان، جبکہ آج سے زیادہ اسلام کی بدنامی کبھی نہیں ہوئی ہوگی. اتنا زیادہ اسلام کو جو وہ بول رہا ہے تو اسلام کے بارے میں بول رہا ہے، پھر بھی مسلمان لوگ ہو رہے. کیوں؟ معلوم ہے یہ صحیح ہے. اس کتاب کے اوپر ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ تو ڈگمگانا نہیں چاہیے. عقل کی بنیاد پر، سائنس کی بنیاد پر، ایکسپیرینس کی بنیاد پر، یہ وہ اللہ کی کتاب پر آدمی یقین رکھے، چاہے اس کی آج سمجھ میں نہ آئے. کل آئے گا. بہت ساری چیزیں کل تک سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج آتی. کل اور چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور اس کے لیے آدمی علم حاصل کرے. لیکن قرآن کے قبول و رد میں عقل پر مدار نہ رکھے آدمی، کیونکہ اللہ کی بات کے لیے قبول و رد نہیں ہے. اس کے لیے صرف کیا ہے؟ قبول ہے. صرف ماننا ہے اس کو. عقل کی بنیاد پر یا عقل چلا کر سمجھنے کی کوشش نہ کرے. زبردستی کچھ بھی مطلب اس میں نکالنے لگے. اس میں اپنی طرف سے کوئی مطلب نکالنے کی کوشش نہ کرے کہ میری عقل میں یہ مطلب آ رہا ہے. نہیں، کیونکہ تیری عقل آج کچھ بول رہی ہے، کل کچھ بولے گی. عقل کی بنیاد پر قرآن کے معنی طے کرنا بھی غلط ہے، اور عقل کی بنیاد پر قرآن کی باتیں قبول کرنا اور رد کرنا، اس کو بنیاد بنانا، یہ بھی غلط ہے. ہماری عقل ناقص ہے. ہماری عقل کیا ہے؟ ناقص ہے. اچھا یہ بتائیے، بچپن میں ہماری عقل پرفیکٹ تھی، یا جوانی میں، یا بڑھاپے میں؟ 3 پیریڈ ہے نا زندگی کے. کون سی پیریڈ میں عقل پرفیکٹ رہتی ہے؟ بتائیے، سوچیے. نہیں ہے. بچپن میں
परफेक्ट नहीं थी। कई चीज़ें हम लोगों को लगता था ये अच्छा है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा ये अच्छा है। जवानी में कितनी चीज़ें, कितने फैसले किए, बाद में मालूम पड़ा मैंने बेवकूफ़ियाँ किया कितनी हैं। और फिर बुढ़ापे में अक्ल खुद ख़राब हो जाती है, कुछ याद नहीं रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कपड़ों में पेशाब पाखानी कर देता है, नहीं चलती अक्ल, क्या सही है क्या गलत समझ में नहीं आता। तो कौन सा मरहला है जिसमें आपकी अक्ल परफेक्ट है? नहीं है ना, फिर काहे को आप उस पर डिपेंड हो रहे इतना? उसकी बुनियाद पर आप फैसले कर रहे हैं। आपकी अक्ल परफेक्ट नहीं है, इसीलिए तो अल्लाह ने अपना दीन दिया, वरना बोलता आपने अपनी अक्ल के हिसाब से करो, अपनी अपनी अक्ल के हिसाब से करो। और जो कौमें अक्ल की बुनियाद पर चल रही हैं, आज खुश है वो लोग, चलो ठीक है भाई कोई दीन नहीं, अक्ल ओके, चलो अक्ल के ऊपर खुश है। उनकी अक्ल काम नहीं कर रही, क्या करना, इतने मसाइल उनके हैं, समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को, सुकून नहीं ज़िंदगियों में, समाज को सुधारने का कोई प्लान प्रोग्राम उनके पास नहीं है, सही सोल्यूशन उनके पास नहीं है। तो इतने पढ़ लिख के उनके पास क्यों नहीं सोल्यूशन? एक कानून आज लाते, कल दूसरा लाते, फिर कल तीसरा लाते। कितने लोग हैं, कभी नोट बदल रहे, कभी कुछ और कानून ला रहे, कभी क्या कर रहे, कभी बंदूक उसकी इजाज़त दे रहे, कभी उसको बैन कर रहे हैं। देखिए जो मुल्कों के हालात आप देखिए, फैसले करते हैं, कवानीन बनाते हैं, चेंज करना पड़ता, क्यों? उससे अच्छा नहीं, भला नहीं, बुरा हो रहा उससे। तो ये सारे अक्लमंद लोग मिलके किए थे, तो फिर चेंज क्यों किए? नुकसान क्यों हो रहा उसकी वजह से? क्योंकि इंसान की अक्ल कामिल नहीं है, सारी चीज़ों का अहाता वो नहीं कर सकता है। एक तरफ ध्यान दिया, एक बच्चे को संभाला तो दूसरा गिरता है ना। एक घर में बच्चों को नहीं संभाल सकता वो, 4 बच्चे अगर उसके हैं, खेल रहे अगर, तो चारों पे एक साथ ध्यान नहीं दे सकता। ज़िंदगी के सारे मसाइल पे ध्यान दे सकेगा ये? सारी चीज़ों को एक साथ देख के जजमेंट ले सकता नहीं। एक चीज़ पे ध्यान दिया तो दूसरी चीज़ रह जाती है उससे। ये अक्ल है इंसान की। इंसान की अक्ल एक साथ सारी चीज़ों का अहाता नहीं कर सकती है, ये प्रॉब्लम है इसके लिए। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपना दीन दिया और इंसान को बताया ये तू मान, ऐसा है। ये नहीं कहा रिसर्च कर और नतीजे पे पहुंच, मर जाता उसको मालूम ही नहीं पड़ता। अल्लाह ने बताया, एहसान किया, आधा सफ़र उसका हल्का कर दिया। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये नहीं है, ये गलत है, ये सही है, कंक्लूजन्स उसको दे दिए। ये नहीं क्या तू एक्सपीरियंस कर, तजर्बात के ज़रिए से तू पहुँच, शराब अच्छी के बुरी, सूद अच्छा के बुरा, चोरी अच्छी के बुरी, झूठ अच्छा के बुरा, तू खुद एक्सपीरियंस के बाद रिजल्ट निकाल। अल्लाह ने दिया? नहीं, दे दिया। सूद बुरा, शराब बुरी, जुआ बुरा, ये अच्छा, ये अच्छा, अल्लाह ताला ने इंसान को दे दिया। अब इसको अपनी ज़िंदगी में ला और सुखी रहे। लेकिन इंसान क्या बोलता है? नहीं, मैं पीछे जाऊंगा वापस। क्यों है ऐसा इस्लाम में? तो वहाँ से शुरू करता अब ये शराब क्यों गलत, म्यूज़िक, गज़ल तो चलती कि नहीं चलती, कम से कम गज़ल तो होना। गज़ल में क्या बुरा है? तो ठंडी है एकदम, जिसको भी नहीं है वो एकदम। उसके बाज़ वाला बोलता गज़ल नहीं तो भी कम से कम कव्वाली तो रहना मांगता था। हाँ, कव्वाली तो रहना मांगता था। अल्लाह का नाम, रसूल का नाम, कम से कम मेरी तौबा तो रहना चाहिए था, उससे कितना अच्छा लगता है। बाज़ वक़्त आदमी अपनी अकल चलाता नहीं। अल्लाह ने जिसको बुरा बताया वो बुरा है, जिसको अच्छा बताया वो अच्छा है। वहाँ से हम शुरुआत करें, ऐसा है, ये नहीं कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या सही क्या गलत, नहीं। जो बताया अल्लाह ने वहाँ से सफ़र शुरू कर। डॉक्टर जब बताता हम करते ऐसा, डॉक्टर बोलता ये देखो नीली गोली सुबह में खाओ, पीली गोली दोपहर में खाओ, हरी गोली शाम में। क्यों ऐसा? बोले ये 2 गोली खाओ, ये 1 गोली। 2 क्यों, 1 क्यों नहीं करते? आप कभी नहीं करते। डॉक्टर बोलेगा जो जी में आए खाओ, वापस मत आओ। उसके साथ कभी अकल नहीं लड़ाते, उसके साथ कभी नहीं करते। जो बोलता है इज्जत से वही सुनते, जितनी, और उसमें बराबर बोलते डॉक्टर साहब लिख के दो उस पे, सुबह के कौन सी दोपहर, 3 अलग अलग पन्नी बना के दो। हाँ, गलती नहीं होना चाहिए, आपके हुक्म की तामील में गलती नहीं होना चाहिए। कभी भूल गया तो मेरी गोली, खाना खाने का वक्त आया, खाने से पहले खाना हो तो बोलता खाना नहीं खा सकता मैं, खाने के पहले गोली खानी मेरे। कितना पाबंदी है उसकी।
کبھی پوچھا اس سے ایسا کیوں، یہ اتنی ملی گرام کیوں، 60 کیوں، 40 کیوں، 30 کیوں نہیں، ایسا ہی کیوں، پیٹ میں ہی کیوں جا رہی ہو، اور گولی کیوں، گولا کیوں نہیں کرتا، یہ مرہم ہی کیوں لگائیں گے، اور یہ کھائیں گے ہی کیوں، اور انجیکشن ہی کیوں، کبھی نہیں پوچھتا ایسا. نس میں کیوں، پیٹ میں کیوں نہیں، کتا پاؤں میں کاٹا پیٹ میں انجیکشن کیوں ایسا ہے، نہیں بولتا کبھی. ڈاکٹر جو بولتا ہے برابر سنتا، عزت سے شرافت سے. آپریشن بولو تو آپریشن کرتا ہے، سب جیسا بتایا ویسا کرتا ہے، جتنے ٹیسٹ کرواتا سب کرتا ہے. قے ہو رہی ہے، یہ ہو رہی، بخار آ رہا ہے، ڈاکٹر بولتا خون ٹیسٹ کرو. خون کا اس سے کیا تعلق ہے، کرتا کبھی، خون تو نکلا نہیں، خون ٹیسٹ کر کے آپ کیا کریں گے، بخار آ رہا ہے اور خون بول رہے، خون سے کیا ہوتا نہیں. جو بولا برابر کرتا. پیشاب ٹیسٹ کرنا پڑے گا، پاخانہ ٹیسٹ کرنا پڑے گا، خون لعاب ٹیسٹ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، جو بولا وہ برابر کرتا، اور پیسے بھی دیتا، اور شکریہ بھی بولتا، اور پھر کب آنا بھی پوچھتا. یہ حال ہے اس کا. اور دین کے معاملے ایسا کیوں، اللہ تعالیٰ کا دین سب سے زیادہ صحیح چیز ہے، اس سے صحیح کچھ نہیں ہے. لیکن چونکہ انسان کو فری مل گیا اور رزلٹ جلدی دکھتا نہیں ہے، وہ آخرت میں دکھے گا، اس لیے آدمی کیا کرتا ہے، ایسا کیوں ویسا کیوں کرتا ہے. نہیں کرنا ہے ایسا، جو ہے اس پہ عمل کریں. آخرت میں، دنیا میں اگر ایک دم سامنے آتا کھل کے، کون آدمی دیندار نہیں ہوتا، ہر آدمی دیندار ہوتا. امتحان اسی میں تو ہے کہ صرف یقین کی بنیاد پر کون کرتا ہے، اور کون ہے جو رزلٹ دیکھ کے کرنا چاہتا ہے. رزلٹ دیکھ کے تو ہر آدمی کرتا ہے، جانور بھی کرتے ہیں، لیکن بغیر دیکھے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، یہ اصل ایمان ہے. دیکھ کے اللہ کو کون نہیں مانے گا بتائیے، بن دیکھے ماننا، بن دیکھے آخرت کو ماننا، اور اللہ کی خاطر اللہ کے دین پر چلنا، جبکہ دکھائی دے رہا نقصان ہو رہا، لیکن اللہ بتا رہا اس میں فائدہ ہے تمہارا، تو اللہ کی بات مان لینا، یہ کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہم کو بنائیں، قرآن سے جڑنے والا بنائیں. روزانہ تھوڑا سا، آپ کو جتنی صورتیں یاد ہیں، آپ ایک ایک صورت، ایک ایک آیت کی تفسیر پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کا دھیان نماز میں بھی لگے گا اس سے. نہیں زندگی بھر قرآن پڑھتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، دھیان نہیں لگے گا. اللہ تعالی ہم کو قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کے سیکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا